معزز حاضرین، مولانا خلیل الرحمان صاحب کا نیک گمان اور ان کی محبت کی برکت سے پہلے بھی آپ اللہ کی خدمت میں یہاں حاضری نہ صرف کی میری ہوئی بلکہ میرے پیر اور مرشد مولانا شاہ نواب حق صاحب دام برکاتہ جو حج کر کے واپس آئے تھے، تو ان کا بھی بیان اس مسئلے میں ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ اللہ کے لیے محبت اور حسن ظن، میں اپنے لیے اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں، اور نیک گمان پر بلا دلیل اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا۔ میرے مرشد اول شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ظاہری علم بھی ان کا بہت اونچا تھا، یہاں تک کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفتی اعظم پاکستان بارہا میرے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھتے تھے اور جھوٹا پانی مانگ کر تبرک کے لیے کیا کرتے تھے، اور ایک دن فرمایا کہ اگرچہ آپ میرے پیر بھائی ہیں، ہم دونوں ایک ہی شیخ کے خلیفہ ہیں، لیکن آپ میرے استاد کے ساتھ جونپور میں بہایا کرتے تھے۔ جونپور یو پی کا ایک ضلع ہے۔ مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کے ساتھ میرے شیخ جونپور میں شاہی مسجد میں ہم عصر تھے اور ساتھ پڑھایا کرتے تھے، تو بڑا احترام کرتے تھے۔ تو حضرت نے ایک دن فرمایا، شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ہے کہ ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ ہر مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ نیک گمان رکھے اور اپنے کو حقیر اور صغیر سمجھے، بلکہ اس کو مانگنے کا بھی مضمون سکھایا گیا کہ اللہ ملعنی فی عین صغیرہ، اللہ مجھ کو میری نظر میں تو حقیر کر دے، صغیر کر دے، یعنی میں اپنے کو سب سے گنہگار چھوٹا سمجھوں، وفی عین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نظر میں تو مجھے بڑا کر دے۔ تو شاہ عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیک گمان پر قیامت کے دن بلا ثبوت اور دلیل اللہ تعالیٰ اپنے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اس حکم کی برکت سے کہ مسلمان اپنے بھائی کے ساتھ نیک گمان رکھے، اس کو بلا کسی دلیل کے ثواب ملے گا۔ اللہ پاک یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم اس کی دلیل بیان کرو کہ تم کیوں اس کو اچھا سمجھتے ہو، لیکن اگر بدگمانی کی، دل میں کوئی برا گمان لے آئے تو اس کی دلیل پیش کرنی پڑے گی کہ بدگمانی کی دلیل اور ثبوت پیش کرو۔ تو فرمایا کہ جب مفت میں خدا دے کھانے کو تو بلا جائے کمانے کو، جب مفت میں اللہ ثواب دے تو کیوں اپنے کو مقدمے میں پھنسا رہے ہو دلائل سے؟ خدا تعالیٰ مفت میں ثواب دے رہے ہیں تو بدگمانی کر کے مقدمے میں اپنے کو پھنسانا اور ثبوت فراہم کرنے کی محنت اٹھانا، یہ تو حماقت کی بات ہے، نادانی کی بات ہے کہ مفت میں اپنے کو پھنسا دے مقدمے۔ اپنے کو حقیر سمجھنے پر بات یاد آئی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر پارہ نمبر 30 سورہ اخلاص کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اپنے کو حقیر سمجھنا، مسلمانوں سے اپنے کو سب سے زیادہ کمتر سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا بھی سکھائی کہ اللہ مجھ کو میری نگاہ میں چھوٹا کر دے، کیونکہ کبر، بڑائی کا خیال اگر اپنی آ جائے تو چاہے سینکڑوں تہجد، سینکڑوں اشراق، سینکڑوں تلاوت قرآن، لیکن رائے کے برابر جس کے دل میں بڑائی ہوگی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، داخلہ تو درکنار۔ دیکھ لو اپنے مولانا خلیل الرحمان صاحب سے معلوم کر لو یہ حدیث کتنی مستند ہے۔ تو اس پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت اکابر اولیاء اللہ سے ہیں، ان کی باتیں بہت ہی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔
ایک دفعہ فرمایا ماں کے پیٹ میں بچہ جو بنتا ہے وہ خون حیض اور باپ کی محنت سے بنتا ہے. اسی لیے آپ تمام اطباء اور ڈاکٹر کو مشاہدہ ہے کہ 9 مہینہ ماں کو حیض نہیں آتا. وہی تو مٹیریل ہے انسان کے بننے کا. لیکن ماں کا حیض منہ سے نہیں جانے دیتے بلکہ ایک نالی لگاتے ہیں ناک کے پاس. اس نالی سے وہ ماں کا خون حیض پہنچ کر ناک کان آنکھ سب آگا بنتے ہیں. منہ سے کیوں نہیں داخل کرنے دیتے؟ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ منہ کو اس گندے خون سے محفوظ رکھتے ہیں کہ یہ بندہ کل ہمارا نام لے گا. تو اپنے نام لینے کے مشین کو اللہ نے اس گندے خون سے پاک کیا. یہ حفاظت فرمائی. کتنی بڑی بات معرفت کی بیان کریں. اور میرے دوستو اسی لیے بزرگوں نے نصیحت فرمائی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں گندے خون سے، کیا آواز زیادہ سخت جا رہی میرا خیال میں؟ اسی لیے دیکھیے گوگل آواز زیادہ ٹکرا تو نہیں رہی؟ ہاں تھوڑی سی آواز ہونی چاہیے، زیادہ کانوں میں ٹکر کرنے سے. اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے منہ کو گندی چیزوں سے محفوظ فرمایا تو ہمیں اپنی زبان کو تمام ان چیزوں سے جو بدبو پیدا کرتے ہیں ان سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کی اتنی حفاظت فرمائی کہ میرے بندے میرا نام لیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس حفاظت کا شکریہ یہ ہے کہ سگریٹ وغیرہ ایسی چیزیں جس سے کہ منہ میں بو آتا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں، جو علماء جانتے ہیں کہ بہت مشہور تفسیر ہے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مدینہ منورہ کی بستی جبرائیل علیہ السلام تشریف لایا آسمان سے. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف فرما ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کس بھاگ دوڑ میں ہیں. جبرائیل علیہ السلام کے موجودگی میں اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما ہونے کی حالت میں ایک صحابی آتے ہوئے نظر آئے جن کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو ذر غفاری بہت بڑے عجیب و غریب صحابی ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان سے کہ اے ابو ذر، تم اس حالت میں انتقال کرو گے کہ تم بالکل کسی گاؤں میں پڑے ہوگے، بستی جنگل میں انتقال ہوگا تمہارا، اور وہاں کوئی تمہارے کفن دفن کرنے والا نہیں ہوگا. لیکن اطمینان رکھنا کہ تمہارا کفن دفن کے لیے میرے صحابہ کی ایک جماعت پہنچ جائے گی اور تم فکر مت کرنا. یہ بات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جس کو حیات صحابہ میں درج کیا گیا ہے. جب ابو ذر غفاری کا انتقال قریب ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اپنی بیوی سے کہا کہ بھائی میں مر رہا ہوں اور یہاں کوئی نہیں ہے جنگل میں، لیکن ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ میرے صحابہ پہنچ جائیں گے اور تمہارا کفن دفن نماز جنازہ اطمینان سے ہوگا، فکر نہ کرنا. لہذا میرا ایک بکرا ہے اس کو ذبح کر کے تم پکانا شروع کر دو، کیونکہ اب یوں آ جائیں گے مجھے نہلانے دھلانے اور نماز جنازہ پڑھنے. لہذا ان کی مہمان نوازی کے لیے تم میرا بکرا ذبح کر کے پکانا شروع کر دو، کیونکہ بالکل مجھے اپنا وقت اب قریب معلوم ہوتا ہے. بکرا کاٹ کر کے گوشت کی بوٹیاں چڑھا دی گئی. اتنے میں ان کی روح نکل گئی اور فرمایا اپنی بیوی سے کہ تم سڑک پر کھڑی ہو جاؤ. ایک اس زمانے کی جیسی سڑک تھی، کچھ نشانات گھوڑے کے اور اونٹوں کے قدموں کے ہوتے تھے. آج کل کی طرح سے ایسی سیمنٹڈ سڑک تو تھی نہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ جب کوئی جماعت نظر آئے تو فوراً انہیں بتا دینا کہ تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. ان کی بیوی گوشت چڑھا کر اور ان کے انتقال کے بعد عراق اور مدینے کی سے جو سڑک آ رہی تھی اس درمیان میں وہ کھڑی ہو گئی.
گاؤں ہی کے اندر اپنے گھر سے 10-20 قدم کے فاصلے پر دیکھا، کچھ سنائی دیا کہ گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز آ رہی ہے، کچھ ایک جماعت گھوڑے پر سوار آ رہی ہے۔ اس سے ان کو خوشی ہوئی کہ معلوم ہوتا ہے وہ خبر جو ہے وہ اس کے مطابق آ رہے ہیں لوگ۔ واقعی دیکھا تو سب گھوڑے پر سوار، داڑھی رکھے ہوئے، سب صحابہ کی نورانی شکل۔ فوراً انہوں نے ہاتھ دکھایا کہ ٹھہر جاؤ۔ صحابہ رک گئے، پوچھا کہ اے خاتون کیوں تم نے ہم کو روکا؟ فرمایا تمہارے بھائی ابو ذر غفاری کا جنازہ رکھا ہوا، اور انہوں نے مجھے خبر دی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بشارت دی ہے۔ اس کے بغیر اس سے ٹکراتی ہے آواز تو جشن میں جو مولا جو یہاں سے سن کر کے اپنی بیوی پستان جان مقرر کی جان کی پستان میں علم مثل دودھ کے ہوتا ہے، اور بے کشندہ خوش نمی گردد روا، اگر سننے والے محبت سے اس کو نہ کھینچیں تو جیسے بچہ اگر منہ نہ چلائے تو دودھ نہیں اترتا، ایسی بھی مقرر کی مجلس میں میری آمد بند ہو جاتی۔ آپ کی روح جتنا محبت سے جذب کرے گی اتنا ہی ہمارے علم کے دودھ میں جوش پیدا ہوگا۔ یہ مولانا رومی فرما رہے ہیں۔ اس لیے دوستو چند منٹ میں کراچی سے آیا ہوں اور یہ کل دو ایک روز میں یعنی دودھ کے دن واپس چلا جاؤں گا۔ یہ تو مولانا خلیل الرحمان صاحب کو اللہ جزا خیر دے کہ انہوں نے آپ کی ملاقات اور آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے ایک وسیلہ پیدا کر دیا۔ تو میں اس کا رہا تھا ابو ذر غفاری کی شان کہ وہ ان کی بیوی نے صحابہ سے عرض کیا کہ میں اس لیے کھڑی ہوں، آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ میرے شوہر ابو ذر غفاری صحابی نے ہمیں بشارت دی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ تمہارا انتقال یعنی تمہارے شوہر کا جنگل میں ہوگا اور وہاں کوئی نہیں ہوگا، لیکن گھبرانا مت، کفن دفن کے لیے صحابہ پہنچ جائیں گے۔ یہ پیشین گوئی فرمائی، لہذا صحابہ پہنچ گئے، اور انہوں نے جب یہ خبر سنی کہ ہمارے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تو ہمارے خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ ہم سرکار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق ہمارا یہاں آج حاضری ہو رہی۔ لہذا اسی وقت میں جنازہ پڑھایا، سب کام ہو گیا۔ یہ حضرات تھے کہ جن کو نبی کی باتوں پر اتنا یقین تھا کہ بکرا کٹوا کے چڑھوا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایران فتح ہوا تو سپہ سالار کمانڈر چیف سعد بن ابی وقاص تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون صحابی ہیں یہ بھی عرض کر دوں۔ شیخ ولی الدین مصنف مشکات اسماء الرجال میں لکھتے ہیں کہ یہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کا رشتہ دار تھا اور 17 سال کی جوانی میں اسلام لائے، 17 سال کی جوانی میں اسلام لائے، اور سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اے خدا سعد بن ابی وقاص کے تیر کا نشانہ ہمیشہ درست فرما اور جو یہ مانگے دعا اس کی تو قبول فرما۔ اللہم ثبت سہمہ واجب دعوتہ، اے اللہ اس کے تیر کا نشانہ کبھی خطا نہ ہو، اور اے خدا جو تجھ سے یہ مانگے سعد بن ابی وقاص اس کو تو قبول فرما۔ نبی کی دعا چانچہ تاریخ محدثین لکھتے ہیں کہ ان کی کبھی دعا رد نہیں ہوئی، جو بھی دعا مانگی فوراً قبول ہوتی تھی، لوگ امیدیں بھی رکھتے تھے اور بد دعا سے ڈرتے بھی تھے۔ اور تیر کا نشانہ ایسا صحیح ہوتا تھا کہ اگر کسی کافر کی آنکھ کا نشانہ لیا تو آنکھ ہی کو جا کے پھوڑ دیتی تھی اللہ۔ اور فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ انا اول من رمى السهم فی سبیل اللہ، میں پہلا صحابی اور مسلمان ہوں جس نے خدا کی راہ میں پہلا تیر چلایا کافروں کے مقابلے میں۔ یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اسلامی جہاد میں سب سے پہلا وہ کون امتی صحابی ہے جس کا تیر اسلام کے لیے خدا کی راہ میں نکلا ہو تو سعد بن ابی وقاص آپ فرما بتا دیجیے۔ انا اول من رمى السهم، خود فرما رہے ہیں کہ میں پہلا وہ مسلمان ہوں جس نے اسلام کے راہ میں تیر پہلا چلایا، پہلا تیر سعد بن ابی وقاص کا چلا ہے۔ کتنے بڑے خوش نصیب ہیں۔ انا اول من رمى السهم فی سبیل اللہ، پہلا تیر ان کا چلا اللہ کے راستے میں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی جب تیر چلانے لگے، جب پہلا تیر چلانے لگے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں،
محدثین لکھتے ہیں کہ یہ نعمت کہ نبی کہے اپنی امتی سے کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، صرف 2 صحابی کو یہ نعمت حاصل ہے، ایک ان کو، ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی، احد العشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور آخر العشرہ بھی ہیں، یعنی ان کے بعد وہ 10 کا پورا طبقہ ختم ہو گیا، لہذا یہ احد العشرہ بھی ہیں اور آخر العشرہ بھی ہیں، یعنی 10 جنتی صحابی جن کو بشارت دنیاوی میں ملی تھی اس میں سے ایک بھی ہیں اور آخری بھی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص جب ایران فتح کر کے آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتوحہ سامان کا معائنہ فرمایا۔ اس زمانے میں چمڑے کے بیگ تو تھے نہیں، پھٹے پرانے بورے، کس طریقے سے کیا زمانہ سوچ لیجیے، ابھی آپ 100 برس پہلے بھی ذرا دیکھ لیجیے ہم لوگوں کے جھولے کیسے تھے، اب جیسے شاندار بیگ تو ہیں، کیا برف کیس اور اٹیچی کیس کیسے کیسے نام چلے، اور آج سے ذرا 100 برس پہلے اپنے باپ دادا کا جھولا دیکھ لو، تو اس زمانے کا آج کیا حال ہوگا 1400 برس پہلے۔ تو سعد ابن ابی وقاص نے جو لسٹ اور فہرست پیش کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی سامان نہیں ہے، اوسان ہوش اڑ گئے، یا امیر المومنین آپ سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں یہ ایسا خیال فرما رہے ہیں کہ میں کوئی سامان نہیں لایا؟ فرمایا میں بدگمانی نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم تلاش کر لو دوبارہ، اس میں ایک سامان نہیں ہے۔ فرمایا عرض کیا کہ جنگ تو میں نے لڑی، ایران میں نے فتح کیا، مال غنیمت میں نے اکٹھا کیا، اور آپ فرما رہے ہیں کہ ایک سامان نہیں، آپ وہاں تو موجود بھی نہیں تھے۔ فرمایا نہیں، ایسا تم کوشش تو کرو، تلاش تو کرو۔ تو دیکھا کہ ایران کی بادشاہوں کی بیگمات کے سونے کے کنگن ایک بورے کے کہیں کونے میں پڑے ہوئے تھے، جس کو جھاڑنے پر بھی وہ نہیں نکلا، کہیں پھنس گیا۔ بس وہ سونے کے کنگن پیش کیے سعد بن ابی وقاص اور عرض کیا یا امیر المومنین میں نے قصدن نہیں کیا، وہ اس کا کوئی نوک پھنس گیا اور وہ ایسی جگہ پڑا ہوا تھا کہ وہ جھاڑنے سے بھی یعنی پیش کرنے میں رہ گیا۔ تو لیکن سوال کیا کہ آپ کو کیسے اس کی خبر لگ گئی، کیونکہ آپ تو جنگ میں نہیں تھے، مال غنیمت لینے کے جمع کرنے کے وقت میں بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کے جواب کے لیے ایک دوسرے صحابی کو بلاؤ جس کا نام سراقہ ہے۔ اور جب وہ آ گئے تو فرمایا اے سراقہ، جب تم نے 100 اونٹ کی لالچ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا تھا، تجسس کیا تھا، اور ہجرت کے وقت میں اور جس وقت تمہارے گھوڑے کا پیر آدھا دھنس گیا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے سے اور تم نے عہد کیا تھا کہ میں یہ خبر کسی کو نہیں بتاؤں گا، تو تمہارے اس عہد کی وجہ سے پھر وہ معجزے کے طور پر گھوڑا تمہارا پتھر کے اندر جس کا پیر گھس گیا تھا نکل آیا تھا، اس وقت میں کیا تم سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ اے سراقہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس زمانے میں ایران کی بادشاہوں کی بیگمات کے کنگن، سونے کی یہ چوڑیاں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئیں گی؟ سچ بتاؤ۔ ہاں بے شک۔ اور اس وقت میں یہ ایمان کب لائے؟ فتح مکہ کے بعد لائے۔ تو انہوں نے کہا کہ بے شک اے امیر المومنین، یہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے بالکل یاد ہے، فرمایا اسی لیے میں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آج ایران کے بیگمات کے سونے کے کنگن ہونے چاہیے اس میں، جبھی تمہیں کہا تھا ہے سعد بن ابی وقاص وہ ایک سامان نہیں ہے۔ کیا حالات تھے سبحان اللہ، جس درجے ان حضرات کو یقین۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میں یہ آتے ہوئے مدینے میں نظر آئے تو جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو ذر غفاری آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل تم ان کو کیسے جانتے ہو؟ یہ زمین کے رہنے والے، تم آسمان کے رہنے والے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ابو ذر غفاری اشہر عندنا من شہرت عندکم، جتنی شہرت مدینے میں ہے اس سے زیادہ یہ فرشتوں میں مشہور ہے۔ یہ میں تفسیر کبیر کی عبارت بھی نقل کر رہا ہوں، جو عبارت جبرائیل علیہ السلام کی ہے حدیث میں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا کہ بما نالا هذه الفضیلہ، کس عمل سے ان کو یہ فضیلت ملی ابو ذر غفاری کو؟ فرمایا 2 عمل سے۔ نمبر 1 لصغرہ فی نفسہ، اپنے کو صغیر چھوٹا حقیر سمجھتے ہیں۔ دیکھا آپ نے عمل دل کا کتنا بڑا عمل ہے،
کیونکہ جس کے دل میں رائے کے برابر بڑائی ہوگی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے تو جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. شراب چھوڑنا مسلمان کو آسان ہے مگر کبر کا نشہ نکالنا مشکل. یہ بغیر اللہ والوں کی صحبت کے اٹھ کی جوتیاں اٹھائے نشہ نہیں نکلتا. عبادت سے اور بڑھ جاتا ہے اور علم سے بھی اور بڑھ جاتا ہے. علم جو ہے کبر کا نشہ اگر مٹا دیتا یہ سبق شیطان دے گیا کہ اے مولوی صاحبان میرے پاس علم کی کمی نہیں تھی. اے عبادت کرنے والوں میری عبادت کو تم نہیں پا سکتے میں نے لاکھوں سال عبادت کی ہے. اور اے مولویوں تمہارے علم سے میرا علم کہیں زیادہ ہے لیکن کبر کا نشہ نہیں اتر سکا اور میں کبر کی وجہ سے اباوت تک بڑا مردود ہوا ہوں. لہذا جس کو شیطان مردود کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں بڑائی ڈال دیتا ہے. یہ تربیت گاہیں اور اللہ والوں کی صحبت ہی سے یہ خناس نکلتا ہے. یہ مرض اتنا سخت ہے کہ کچھ پوچھو مت بڑی مشکل سے نکلتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. اسی لیے حکیم الامت نے ایک عالم سے فرمایا انہوں نے کہا کہ حضرت کیا بخاری میں پڑھاتا ہوں اور مجھے بھی ضرورت ہے کسی مربی کی تزکیہ اصلاح نفس کی. فرمایا کہ یہ بتائیے تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ فعل لازم تو اپنے فاعل پر تمام ہو جاتا ہے. جا زید الزید آیا آنے کا فعل زید پر تمام ہو گیا لیکن تزکیہ کیا فعل متعدی ہے یا لازم؟ سمجھ گئے عالم تھے کہ اس کے لیے ایک مزکی چاہیے تربیت کے لیے ایک مربی چاہیے. مگر آج جب عالم نکلتا ہے مدرسے سے تو فوراً ممبر پر بیٹھ کر اپنے کو مربی بنا لیتا ہے. حالانکہ ابھی مربع بھی نہیں ہوا. پہلے مربع بنتا ہے پھر مربی ہوتا ہے. پھر اس کی تربیت تعلیم میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں. جو کچھ دن چھوٹا بن کر بزرگوں کی صحبت میں رہ لیتا ہے اس کا نفس مٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی تعلیم میں برکت ڈال دیتے ہیں. اسی لیے دوستو اہل اللہ کی صحبت بزرگان دین کی صحبت ایک سیڑھ ہے ایک سیڑھ کیمیا ہے کیمیا. ہاں بڑے بڑے علماء کو دیکھ لو ان حضرات نے صحبت اٹھائی اپنے بڑوں کی. علم کی کمی نہیں تھی ان کے پاس. کیا مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا گنگوئی کا علم کم تھا؟ لیکن غیر عالم کے پاس گئے. یہ آپ درس نظامیہ جو پڑھوا رہے ہیں اپنے بچوں کو جامعہ شفیہ ہو یا اکوڑا خٹک ہو یا دارالعلوم کراچی ہو اس کا نام درس نظامیہ ہے. کبھی آپ نے پوچھا بھی کسی مولوی سے کہ نظامیہ کے کیا معنی ہیں؟ کیا نظام حیدرآباد دکن نے بنایا تھا؟ نہیں. اس درس کا بانی ملا نظام الدین ہے جس نے فتاوی عالمگیری لکھوائی ہے. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے 500 علماء لکھنؤ میں مقرر کیے. ان سب کے اوپر افسر اعلیٰ ملا نظام الدین کو کیا. انہوں نے درس نظامیہ بنایا. انہی کے نام سے درس نظامیہ چل رہا ہے. اور ملا نظام الدین بیت کس سے ہوئے؟ ذرا یہ دیکھیے 500 علماء کا استاد افسر اعلیٰ اور بیت کیسے ہوئے؟ شاہ عبد الرزاق صاحب بانسوی رحمۃ اللہ علیہ جو لکھنؤ کے قریب ہے ردولی میں سے قریب ہے. اور یہ عالم نہیں ہے. اب کوئی پوچھے کیوں بیت کیا؟ اللہ کی محبت کا درد لینے کی اصلاح اخلاق کے لیے. ایک دن 500 علماء نے اعتراض کیا ملا نظام الدین سے کہ تم اتنے بڑے عالم ہو کر ہمارے استاد ہو کر ایک جاہل کے ہاتھ پر بیت ہو گئے. لیکن وہ متبع سنت اور متبع شریعت صاحب الہام تھے. ان میں لدنی ان کو حاضر. ایسے بندے جو بھولے بھالے ہوتے ہیں اللہ کے ولی بن جاتے ہیں ان کو سنت کا الہام ہوتا رہتا ہے کہ یہ تمہارے نبی کا طریقہ ہے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں. تو ملا نظام الدین پہنچے اور اپنے شیخ سے کہا حضرت میری تو بڑی بے عزتی ہو رہی ہے لکھنؤ میں. سارے مولوی میرے پیچھے پڑ گئے ہیں 500. چل کے آپ کوئی تقریر کر دیجیے آپ تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میرا پیر علم بھی جانتا ہے. کہنے لگے ملا نظام الدین تم جانتے ہو کہ میرا تو بالکل امی ہوں میں ان پڑھ ہوں میں کیسے تقریر کروں گا؟ فرمایا نہیں آپ چلیں آپ کی عزت اللہ رکھے گا. لکھنؤ پہنچے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھی اور اللہ سے روئے اور فرمایا کہ یا اللہ ایک اتنے بڑے عالم کی عزت کے لیے آج میری زبان سے ایسے علوم بیان کروا دیجیے کہ یہ مولانا لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں. لہذا جس وقت وہ لکھنؤ میں تقریر شروع کی تو بخاری شریف کی حدیث کی شرح بیان کر رہے ہیں اور منطق و فلسفہ بیان کر رہے ہیں. آخر میں
جب علماء بے ہوش ہونے لگے اور ان کی سمجھ سے بالاتر باتیں بیان کرنے لگے تب فرمایا جوش میں آتا کہ اے علماء کرام، آپ نے چھوٹے چھوٹے حروف میں پڑھا تھا الف با تا سا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے حروف میں پڑھایا ہے۔ لہذا جب علماء جس کو ولی سمجھیں تو سمجھ لو کوئی چیز ہے ان کے اندر۔ تو اصلاح کے لیے اور تربیت کے لیے مربی کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص مربع بنے بغیر مربی بنے گا تو نہ اس کی خیر ہے نہ اس کی خیر۔ جس کار کی بریک پر کوئی ڈرائیور نہ ہو اور کچھ تو وہ کار بھی خیریت سے نہیں رہے گی اور کار پر بیٹھنے والے بھی خیریت سے نہیں رہیں گے۔ اس لیے بھائی اپنے بڑوں کا سایہ بہت نعمت ہے، بہت غنیمت ہے۔ تو میں اس سے کہا تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دو نعمتیں حاصل تھیں جس کی برکت سے آسمانوں میں مشہور تھی۔ نمبر ایک کیا ہے؟ لصغرہ فی نفسہ، اپنے کو حقیر سمجھتے تھے، اور یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ اپنے کو کچھ نہ سمجھے، مٹا دے۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں۔ جو بندہ یہی کہتا رہے یا اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں، اللہ ہم گنہگار بندے ہیں، آپ کی رحمت کا سہارا ہے، جو یہ کہہ کر مرے گا کہ اے خدا میں آپ کی رحمت کے لاٹھی پکڑے رحمت کے سہارے پر آ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی نجات کی امید ہے۔ اور جو کہے گا میرے نے تہجد پڑھا ہے بخشنا پڑے گا، کیا حال ہوا؟ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 200 برس عبادت کی، اس کو ناز پیدا ہوا کہ میں عبادت سے بخشا جاؤں گا۔ دوزخ کی آگ کے کنارے سے گزارا گیا، اس کو پیاس شدید لگ گئی، زبان باہر نکل آئی، فرشتوں نے کہا پانی چاہیے، ان کا ہاں جلدی پلاؤ اور نہ موت آ رہی۔ فرشتوں نے فرمایا کہ جانتے ہو ایک پیالہ پانی یہاں کتنے کا ملے گا؟ 200 برس کی عبادت کے عوض میں۔ کہا بالکل جلدی لاؤ، سب دے دیا۔ اب جب ایک پیالہ پانی پی لیا تو 200 برس کی عبادت ختم ہو گئی۔ پھر پانی مانگا، پیاس پھر لگی دوزخ کی آگ کی لپٹ سے۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا گیا کہ تم نے ایک ہی پیالے پانی پر 200 برس کی عبادت قربان کر دی، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے دنیا میں کتنا پیالہ پانی پیا تھا؟ پھر کس منہ سے کہتے ہو تم کہ میں عبادت سے بخشا جاؤں گا؟ عبادت ضرور کرو، عبادت نہ چھوڑو، لیکن ناز مت کرو، اکڑ مت لانے دو۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں نے اتنا پانی پیا ہے کہ اگر پیدا ہونے سے لے کے 80 برس تک کا پانی جمع رہے پیٹ میں تو ہر شخص کے پیٹ میں ایک تالاب ہوتا، لیکن وہ تو نکلتا رہتا ہے مثل پھوٹے بیل کے۔ آپ کہیں گے بیل پھوٹا کیسا ہوتا ہے؟ اس پر حضرت نے ایک لطیفہ سنایا واقعہ کہ ایک گاؤں والا بیل خریدا، ظالم نے کبھی بیل نہیں دیکھا تھا نہ بیل خریدا تھا، کہیں سے پیسہ مل گیا اس نے بیل خریدا، خرید کر لے جا رہا تھا، اس بیل کو پیاس لگی، تالاب میں اس نے پانی پلوایا۔ جب پانی پینے لگا تو بیلوں کی عادت ہے کہ جب پانی پیتے ہیں تو فوراً پیشاب کرتے ہیں، یعنی ادھر سے پیتے رہتے ہیں، نیچے سے پانی پیٹ سے گرتا رہتا ہے۔ تب اس نے کہا ارے تھک گیا میں، یہ تو پھوٹا بیل آ رہا ہے، میں ادھر سے پانی پی رہا ہوں ادھر سے گر رہا ہے، یہ تو پھوٹا بیل ہے۔ واپس لے گیا، جس سے خریدا تھا اس سے کہا بھائی ہم ایسا بیل پھوٹا نہیں لیتے، یہ واپس لیتے۔ اس نے کہا کہاں سے بیوقوف سے پالا پالا۔ تو حضرت نے ہنس کے فرمایا کہ بھائی ہم لوگ چھوٹے بیل ہیں، ادھر سے پیتے ہیں ادھر سے نکلتا ہے، ورنہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا پانی اللہ تعالیٰ کا ہم نے پیا ہے۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی تھی میں اب اس کی ترجمہ کر کے اور اس کی تھوڑی سی تفسیر عرض کر کے مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں، من یرید اللہ، وہ شخص کہ اللہ ارادہ کر لے، ان یہدیہ، اس کو ہدایت دے دے، تو یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، یعنی اس کو عبادت آسان معلوم ہوتی ہے اور نافرمانی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کو خدا کی نافرمانی میں مزہ ہے اور آسان معلوم ہو اور عبادت مشکل معلوم ہو تو یہ علامت ہے اس کی کہ اس کو ہدایت کامل حاصل نہیں، ناقص
ایمان ہے اس کا. لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے, منبر پر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جب اللہ کسی بندے کی ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ اس سینہ کیسے کھلتا ہے؟ ما ھذا الشرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ شرح کیسا ہے, سینہ کیسے کھلتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب نور اللہ کا دل میں داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے اور دل بڑا ہو جاتا ہے, حوصلے میں بلندی آ جاتی ہے. جن کا بھی تعلق بڑوں سے ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی نظر بھی بڑی ہو جاتی ہے. اسی لیے معرومی فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ باز پالتا ہے بادشاہی, تو شاہ کی نظر سے اس کی نظر ہر وقت ملتی رہتی ہے. لہذا جنگل میں جب وہ اس کو چھوڑتا ہے تو شیر کا شکار کرتا ہے, چیتا اور ہرن کو چھوڑ دیتا ہے. بادشاہ کا باز ہے می نگیرت باز شہ جو شیر نر کو پکڑتا ہے. نظر سے نظر اس کا فیض ہوتا ہے. شاہانہ نظر کا فیض یہ ہوتا ہے کہ جنگل کے بادشاہ پر حملہ کرتا ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ کا نور پا جائے تو اس کے اندر بھی حوصلے میں بلندی, کردار میں بلندی, اخلاق میں بلندی, انسانیت میں بلندی, نہ جانے کتنی بلندیاں اس میں آ جاتی ہیں جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. صبر میں بلندی, تحمل میں بلندی. بھائی بستانی کے اوپر ایک رنڈی نے راکھ پھینک دیا, کوڑا کرکٹ, چولہے کی راکھ پر پھر ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا. دو آدمی اسٹیشن ریل میں جا رہے تھے تو آپس میں پوچھا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام خاک در خاک, میرا نام خاک در خاک. ظاہر تھا نا, خاک خواہ نہیں نکلا اس سے. میرا نام خاک در خاک چولہے کی راکھ شیخ عبدالرزاق ہے. دیہاتی آدمی کیسے بولے گا؟ یعنی اس نے اپنی تواضع کتنی دکھائی کہ میرا نام خاک در خاک چولہے کی راکھ شیخ عبدالرزاق ہے. اس نے سوچا دل میں کہ اب یہ پوچھے گا مجھ سے کہ تمہارا کیا نام ہے, میں کیا بتاؤں گا, سارا تو تواضع لے گیا یہ ظالم. لیکن اس نے پوچھ ہی لیا نہیں اور آپ کا کیا نام ہے. اب بڑا پریشان ہوا کہ اس نے تواضع کی جتنی انتہائی تواضع تھی سب تو لوٹ لیا. اب میں کیا بتاؤں, لیکن بھائی بڑا ہی دیہاتی وہ بھی نمبر ہی تھا. اس نے کہا کہ میرا نام گو در گو, مرغی کا گو, آنکھ چھو شیخ نتھو نام ہے میرا. یہ مولانا تھانوی کی آواز میں ہے, حکیم الامت. دیکھا کتنی تواضع کی. اس نے کہا یہ تو اس سے بڑھ جاؤ, ایسی بات کہوں کہ اس کی توازو خاکساری سے بڑھ جاؤ, واقعی بڑھ گیا وہ. اس نے کہا میرا نام گو در گو, مرغی کا گو. مرغی غین نہیں نکالا اس نے, یہ سب جاہل دونوں اردو تھے. گو در گو, مرغی کا گو, آنکھ تھو اور شیخ نتھو مجھے کہتے ہیں. یہ قصہ حکومت نے بعد میں بیان سنا. تو خیر بات یہ تھی کہ اس رنڈی بدکار عورت نے چولہے کی راکھ ڈال دی. مریدوں نے کہا حضور ڈنڈا لاؤ, ابھی میں اس کی پٹائی کروں گا. اور ایسا ٹانگ دونوں پکڑ کے ایسا گھما کر, ایک سے ایک تگڑے مرید ہوتے ہیں. بھائی مرید میں ہو سکتا ہے محمد علی قلعے جیسا بھی کوئی مرید ہو جائے کہ جو سر آگ برسنے کے قابل تھا اس پر خدا نے راکھ برسائی. تو یہ قابل شکر نہیں ہے. اگر بڑی سزا ہو اور بڑی سزا کو چھوٹی سزا میں منتقل کر دی جائے, یہ بھی احسان ہے. تو اللہ والے اپنے کو اتنا حقیق سمجھتے ہیں. ایک مسجد میں جنید بغدادی بیٹھے ہوئے تھے اور ساری مسجد بھری ہوئی تھی. اعلان ہوا کہ جو سب سے نالائق گنہگار انسان ہو مسجد سے باہر کھڑا ہو جائے. سب سے پہلے جنید بغدادی دوڑے اور باہر کھڑے ہو گئے. یہ خبر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچائی گئی کہ آج جنید نے عجیب معاملہ کیا. فرمایا ہائے جنید, کوئی سی چیز میں جنید بنایا. خدرا بے سگ نتنداش, اپنے کو کتوں سے بھی بدتر سمجھتے ہیں. عظیم برمرا ایک شرف داشت. اسی لیے اللہ فرشتوں سے بھی ان کو اونچا درجہ دیتا ہے. اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ اپنے کو کتنا مٹائے ہوئے. انا کو فنا کیا, یہی شیطان نے تو کہا تھا انا خیر, میں بڑھیا ہوں, جبھی تو مردود ہوا.
اسی ہنا کو مٹانے کے لیے انبیاء اور اولیاء پیدا کیے جاتے ہیں کہ بندگی سکھا دیں، اور لیکن ہم نے زندگی کو کیا سمجھا ہے؟ ہم نے زندگی کو ایکسپورٹ اور امپورٹ آج سمجھا ہے کہ ایک طرف سے کھاؤ اور صبح لیٹرین میں نکالو، تو یہ ایک تو ادھر سے تو امپورٹ ہوا، ایک طرف سے ایکسپورٹ ہوا، گویا ہم اپنے کو یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے؟ شاعر کہتا ہے تجھے مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے، اور زندگی چاہیے بندگی کے لیے۔ مانگتا ہوں تجھے زندگی کے لیے، اور زندگی چاہیے بندگی کے لیے۔ اور بدنگاہی تو ظلمت ہے، اندھیر ہے، بدنگاہی تو ظلمت ہے، اندھیر ہے نگاہیں میری روشنی کے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے دوستوں سے کہ دیکھو صورتوں سے دل مت لگاؤ، صورت پرستی کے عذاب سے جلدی سے پناہ مانگو، اللہ والوں سے دل لگاؤ، ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے بڑوں کا استادوں کا ادب کرو، علم دین سیکھو، عبادت میں دل لگاؤ۔ یہ جو صورتیں آج شہروں میں پھر رہی ہیں یا پھر رہے ہیں، یہ ان کا جغرافیہ بدلتا رہتا ہے۔ اگر آپ نے ان سے دل لگایا تو آپ کا بھی ایک دن حشر یہ ہوگا کہ آپ کے افسانے بھی ختم ہو جائیں گے اور تاریخ میں آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ کو راضی کر لیا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور میدان محشر میں بھی اللہ تعالیٰ عزت نصیب فرمائے۔ اسی مضمون کو میں نے اپنے ایک شعر میں پیش کیا ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، ایسا تو بھی مٹی کا ہے، مٹی کی صورتوں پر مت مر، ورنہ مٹی مثبت مٹی ہے، تو بھی مٹی ہو جائے گا اور قیامت کے دن تیری قیمت بھی مٹی ہو جائے گی۔ یہ مٹی کی صورتیں ہیں جو قبروں میں جا کے دیکھ لو، یہ سب جوانیاں تھیں جو شالیمار میں اور بندر اور ان تمام روڈوں پر، مال روڈ اور یہ سب تھیں، وہی ماڈل ٹاؤن میں۔ آج قبرستانوں میں جا کر دیکھو کہ ان کی جوانیوں کا کیا حال ہے، ان کے کالے کالے بالوں کو کیڑے لیے پھر رہے ہیں، ان کے گالوں کو آنکھوں کو کیڑے لیے چکر کر رہے ہیں۔ ان صورتوں سے مت دل لگاؤ، اسی لیے قرآن اور حدیث، قرآن نے اعلان کیا کہ اپنی نگاہوں کو ان صورتوں سے بچاؤ، کیونکہ ان میں مقناطیسی اثرات ہیں، نظر سے نظر لڑے گی تو تمہارے دل بے قابو ہو جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ نظر کی حفاظت کرو تو حلاوت ایمانی اللہ تم دے۔ علامہ ابن قیم جوزی فرماتے ہیں جو آنکھوں کی حلاوت کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، یعنی نگاہ کو بچا لیتا ہے، غض بصر کی قرآن کی آیت پر عمل کرتا ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ حلاوت بصیرت سے نوازتے ہیں۔ بصارت کی حلاوت دی اور بصیرت کی حلاوت اس کے عوض میں دی، ایمانی حلاوت نصیب ہوئی۔ اور جن لوگوں نے ان شکلوں پر جان دی، کچھ دن کے بعد وہی لوگ ان شکلوں سے نفرت کرتے ہیں۔ جب شکل بگڑ گئی، دانت ٹوٹ گئے، کمر جھک گئی، 5.5 نمبر کے چشمے لگ گئے، عالم شباب ختم ہو گیا، تو مجبوراً پھر اس عاشق کو یہ میرا شعر پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کو پہلے ہی سے پڑھو تو کبھی ابتلا ہی نہ ہو، اور میرا ہی شعر ہے کہ ادھر جغرافیہ بدلا، ادھر تاریخ بھی بدلی، نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری ہسٹری باقی۔ یہ افسانے، یہ صورتیں فنا ہونے والی، سمجھا؟ ہاں، پھر آپ خود کہیں گے انہی شکلوں کو جس کے لیے آج لوگ نگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں۔ حرام ہے گناہ کبیرہ۔ امام بخاری نے مستقل باب باندھا، فرماتے ہیں کہ زنا العین، آنکھوں کا زنا، النظر، نظر سے غیر محرم عورتوں کو قصدن ڈالنا۔ بھئی اچانک والی معاف ہو، اب آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہیں، اب نگاہ نیچے کر کیسے چلو گے؟ ایکسیڈنٹ کرو گے؟ یہ ایسے وقت پر قصدن مت ڈالو، قصدن مت ڈالو۔ اگر فٹ پاتھ پر لڑکی کوئی آ رہی ہے، آپ راستہ بدل دو، نگاہ نیچی کرو، سمجھا؟ حفاظت کرو نظر کی۔ یہ بھی اللہ کا بھی حکم ہے، قرآن میں بھی یہ حکم ہے، بخاری کی روایت بھی۔ اس سے دل غائب ہو جاتے ہیں، سکینہ اور سکون چھن جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سکون کو اتارتے ہیں دلوں میں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں تفسیر روح المعانی میں کہ ان السکینۃ لا تنزل الا علی قلوب الانبیاء والاولیاء، سکینہ اور سکون اترتا ہے نبیوں کے دل پر اور ولیوں کے دل پر، کیونکہ اپنے دل کی حفاظت رکھتے ہیں۔ ایئرپورٹ ان کا سلامت ہے، اور جس کا ایئرپورٹ خراب ہو جائے جہاز اترے گا وہاں؟ سکینہ کا جہاز اتر سکتا ہے جس کے سینے میں دل ہی نہیں، ایئرپورٹ ہی غائب ہو گیا۔ دل گیا، رونق حیات گئی۔ یہ سمجھ لو، دل کی حفاظت اگر کرنی ہے تو آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، آنکھوں سے دیکھنا گیٹ پاس دینا ہے دل کو نکلنے کا۔ اس لیے دل کو
خواجہ عزیز الحسن صاحب جیسا مجذوب حکیم الامت کا خلیفہ بہترین شاعر فرماتے ہیں نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب خدا کا گھر پہ عشق بتا نہیں ہوتا. یہ بتخانہ نہیں ہے, بنارس کے مندر نہیں ہے, یہ اللہ کا رہنے کا گھر ہے. اس کی حفاظت کرو. ایک صاحب نے شکل جب بگڑ گئی تو ان کو اس شکل کو دیکھ کر منہ پھیر لیا. میں نے کہا کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ اسی شکل کو بڑی غور سے دیکھتے تھے, تو کہنے لگے اب تو جغرافیہ بدل گیا اس لیے دیکھا نہیں جا رہا ہے. میں نے کہا دیکھو بھائی اب میرا ایک شعر اور سن لو. بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا, بگڑا ہوا جغرافیہ دیکھا نہیں جاتا. ہاں دیکھوں گا مگر اے دل ناداں تیرا بھرم. اب تمہارے دل ناداں کی نادانیوں کا دیکھتا ہوں کہ کیا حال ہے, پچھتانے سے کیا ہوتا ہے. جوانی کو حفاظت کرو, جس کو جتنی قوت توانائی ہے اللہ کے نام پر فدا کرو. دوستو زمین کے نیچے جانا ہے اور ہمیشہ وہیں رہنا ہے. پردیش کی رنگینیوں میں اپنی وطن آخرت کو خراب نہ کیا جائے. لکھنؤ کا پورا شہر سجایا ہوا تھا. خواجہ صاحب زندہ تھے, وہیں ڈپٹی کلکٹر لگے ہوئے تھے, حکیم الامت کے خلیفہ. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب اعظم گڑھ سے گئے, لکھنؤ پورا شہر سجایا گیا تھا, وائسرائے آ رہا تھا اس کی خوشی میں. تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ سارا لکھنؤ دلہن لگ رہا ہے. حضرت ابھی ایک شعر بن گیا. شاہ عبد الغنی صاحب میرے مرشد سے فرمایا, اپنے پیر بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. وہ شعر کیا ہے کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل, رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جانا ہے دل, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی, یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی. یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ دنیا کیف و مستی کی. بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی. بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بن جائے. آج ابھی انتقال ہو جائے لوگ آپ کی تختی بھی ہٹا دیں گے, بیٹے صاحب اپنی لگا دیں گے. اب سکون اللہ والوں کے پاس ہے اور اللہ والی زندگی میں ہے. چنانچہ آگے فرماتے ہیں دنیا کا نقشہ کھینچتے ہیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت کے خلیفہ, بہت بڑے شاعر, بڑے اللہ والے. علماء نے ان کو اپنا پیر بنایا ہے, حالانکہ گریجویٹ تھے, اور لات ماری ڈپٹی کلکٹری کو. بعد میں پھر انسپیکٹر ہو گئے تھے اسکول کے. خود ہی کمشنر انگریز سے کہہ کر کہا بھائی ہم ڈپٹی کلکٹری کو لات مارتے ہیں. پوچھا کیوں؟ ان کا سود کی موافقت میں ڈگری دینی پڑتی ہے, ہمارا قرآن سود کو حرام کہتا ہے. تو کمشنر انگریز نے کہا کہ اس پوسٹ کے لیے تو ہندوستانی میرے جوتوں پر پالش کرتے ہیں, مگر تم کیوں چھوڑ رہے ہو؟ ان کا میں چھوڑ رہا ہوں ایسی ذات کے لیے جن کے پاس ہمیشہ رہنا ہے اللہ میاں کی خاطر. وہ ناراض ہو جائیں گے تو آپ کیا کر لیں گے, میرا یہ میرے کام نہیں آئے گی. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں دنیا کی نقشہ کھینچتے ہیں کہ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا, کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا, کسی کو فکر گناگوں میں ہر دم سرگراں پایا. دیکھ لو جا کے دنیا کی بڑے بڑے رئیسوں کو دیکھ لو, بادشاہوں کو دیکھ لو, یہی پاؤ گے جو خواجہ صاحب نقشہ کھینچ رہے ہیں. کسی کو رات دن سرگرم فریادوں فغاں پایا, کسی کو فکر گناگوں میں ہر دم سرگراں پایا, کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا, بس ایک مجذوب کو اس غم کدے میں شادماں پایا. غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے. اختر واللہ کہتا ہے قسم کھا کر کہ اگر غموں سے بچنا ہے, دنیا کی پریشانیوں سے نجات پا کر سکون کی زندگی لینا ہے, تو اس اپنے مالک کو راضی کر لو. وہ ایسے مالک ہیں کہ جس غلام نے ان کو خوش کیا اس کا دل وہ بھی خوش کر دیتے ہیں, اور جو اپنے مالک کو ناراض رکھتا ہے تو نہ بیوی کام آئے گی, نہ بچے کام آئیں گے, اور نہ دوست احباب کام آئیں گے. اگر خدا ناراض ہو گیا تو سن لو, خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا, نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستہ بدلا, نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا کہاں بدلا. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب اللہ کی کوئی خطا ہو جاتی ہے مجھ سے تو میری بیوی بھی مجھ سے فرنٹ ہو جاتی ہے, اور فرنٹ ہی نہیں جب تو فرنٹ ہوتی ہے, یعنی بہت زیادہ لڑاتی لڑتی ہے.
اور ساتھ ہی ساتھ وہ میرے بیٹے بھی نافرمانی کرتے ہیں، وہ آنکھیں دکھاتے ہیں مجھے، اور صاحب وہ آدمی تو آدمی، وہ میرا جو گدھا بندھا ہوا وہ بھی سر ہلاتا اور نافرمانی کرتا ہے، اور میرے گھوڑے بھی نافرمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، جس نے خدا کو ناراض کیا ساری کائنات اس کی بغاوت میں آ جاتی ہے۔ آپ سوچ لیجیے، کوئی ملک کسی ملک سے بادشاہ سے بغاوت کر کے ملک میں چین سے نہیں رہ سکتا، اور اگر ایئرپورٹ پر چپے سے پاسپورٹ بنا کر بھاگا اور برطانیہ نے سیاسی پناہ دے دیا یا امریکہ نے، تو یہ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کسی باغی کہیں سیاسی پناہ نہیں پا سکتا کیونکہ ہر ملک انہیں کا ہے۔ کوئی ایسا پاسپورٹ نہیں ہے جو آپ کو اللہ میاں کی زمین سے اور اللہ میاں کے آسمان کے حدود سے باہر کہیں کر دینا ہے۔ بس لہٰذا یہ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے سینہ کھول دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا سینہ کس طرح کھلتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں جس کی ہدایت کا ارادہ کرتا ہوں یشرح صدرہ للاسلام، میری فرما برداری، میرے نماز روزے، میرے حج و زکات اور تمام احکام اس پر آسان ہو جاتے ہیں، اور گناہ سے بچنا اس کو آسان معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی علامت کیا فرمائی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سینہ کیسے کھلتا ہے؟ اللہ اپنا نور ہدایت داخل کر دیتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس نور ہدایت کی کوئی علامت ہے؟ آپ نے فرمایا 3 علامت ہے۔ نمبر 1 التجافی عن دار الغرور، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے ہوشیار رہتا ہے کہ ایک دن زمین کے نیچے جانا ہے۔ رہتا تو ہے، جیسے کشتی پانی کے اوپر تو چلتی ہے مگر پانی کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا اللہ، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو دل میں گھسنے نہیں دیتا۔ مفتی اعظم پاکستان معرف القرآن کا مفسر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھو جائز، جیب میں رکھو جائز، خبردار دل میں نہ رکھنا۔ کشتی کے نیچے رکھو پانی تو بڑی عمدہ چلتی ہے، مگر پانی اندر گھسے تو جلدی جلدی ڈبہ بھر بھر کے نکال کے پھینکو پانی کو، اور خود پھینکنا نہ ہے تو کسی سے مدد لے لو۔ دل میں اگر دنیا کا پانی کے چکر میں نہیں آتے، پردیس کی رنگینیوں سے وہ اپنے وطن آخرت جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کو تباہ نہیں کرتے۔ یہ ہوشیار پردیسی ہے، یہ عقلمند پردیسی ہے۔ وہ پردیسی انتہائی بیوقوف گدھا ہے جو اپنی پردیس کی چند دن کی زندگی کو عیش والی بنا کر اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وطن آخرت زمین کے نیچے جانے کے بعد وہاں کی منزل کو فراموش کر دے۔ بولو آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ ایک شخص کو لاہور میں ہمیشہ رہنا، وہ دبئی گیا اور کچھ کما کے نہیں لایا، آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ اور بالکل پریشان حال، پھٹا کپڑا، ایئرپورٹ جب سے جواب لینے گئے تو اس کا کپڑا بھی پھٹا ہوا تھا، شلوار بھی پھٹی ہوئی، قمیض بھی پھٹی ہوئی، عجیب حالت میں، بالوں میں جوئیں، کنگھی بھی نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے تھے تم پردیس میں؟ وہ یہ کہے گا کہ پردیس کی رنگینیوں میں اور وہیں دل لگا بیٹھے۔ کیا آپ کیا کہیں گے اس کو؟ عقل مند کہیں گے؟ دوستو عقل مند یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہ کر اپنے مالک کو خوش کیا، کھانا کھایا، بال بچوں کا قدا کیا، اور ایک نمازی چھوڑ کر دکان پہ بیٹھے ہو۔ ایک تاجر نے کہا کہ صاحب میں تو فرض ادا کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہ کسب الحلال فریضہ، فرض ہے حلال روزی کمانا۔ میں نے کہا مگر بعد الفریضہ، آگے پوری حدیث نہیں پڑھتا ہے ظالم، ملا کو بھی دھوکہ دیتا ہے، وہ مجھے چکما دے رہا ہے۔ میں نے کہا تم مجھے چکما دے، آگے بعد الفریضہ ہے، پہلے اللہ کا فرض ادا کرو پھر دکان پر بیٹھو، بے شک وہ نفل سے افضل ہے، کیونکہ اس کا فرض ہے حلال روزی کمانا، اپنے بال بچوں کے لیے کمائی کرنا، کسی کا محتاج نہ بننا اور نہ اپنے اولاد و گھر والوں کو کسی کا محتاج بنانا۔ تو انشاءاللہ قلب میں نور ہوگا، بشرطی کی اتباع سمجھ کر۔ یہ نہیں کہ صاحب ادھر خیالی نہیں، نیت پر ہے معاملہ سے۔ اگر نیت کر کے سبحان اللہ کہا کہ اللہ خوش ہو جائے تو ثواب ملے گا، اور اگر دکھانے کے لیے سبحان اللہ لوگ ہمیں پیسہ دیں اور بزرگ سمجھیں تو ہر سبحان اللہ پر عذاب دیں۔ اور ایک آدمی کہتا ہے لے امرود اس نیت سے کہ میرے بچے حلال روزی پا جائیں، تو ہر لے امرود پر اس کو سبحان اللہ کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ حلال روزی کمانا فرض۔ تو 2 علامت ہو گئی۔ نمبر 1 التجافی عن دار الغرور، ہدایت کے نور آنے کی علامت نمبر 1 سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر وہ بیان کر رہا ہے جس کے قرآن پر یہ آیت نازل ہوئی، اور صحابہ کے محضر میں صحابہ بیٹھے ہوئی، اور عبداللہ بن مسعود جیسا صحابی راوی ہے جو کہ خلفائے راشدین کے بعد ان سے بڑا کوئی صحابی نہیں ہے، یعنی یہ چاروں خلفاء کے بعد سب سے افضل الصحابہ تھے بعد خلفائے راشدین عبداللہ بن مسعود ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں۔ تو پہلی علامت کیا ہے کہ دل میں دنیا کو پردیس سمجھتے ہیں کہ زمین کے نیچے جانا، ہوشیار رہتے ہیں۔
بیوی سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن جب اذان کی آواز سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں بھائی اب زمین کے نیچے والا معاملہ آ گیا، اب تم ہمارے ساتھ کہاں، بس فوراً مائی عائشہ صدیقہ والا عمل کرو۔ کہتی ہیں مائی عائشہ صدیقہ کہ ہم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خوب لطف کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز آتی تھی کان حلم یارفنا تو حضور ہمیں پہچانتے بھی نہیں کہ عائشہ کدھر ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے تعلق اللہ کی۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بھی وضو میں اور نماز میں اس طرح سے لگ جاتی تھی جیسے کسی کو ہم پہچانتے ہیں۔ رہتے ہیں ہم جہاں نہیں جیسے یہاں کوئی نہیں، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ رہتے ہیں ہم جہاں نہیں ہوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو دو علامت ہو گئی، اور تیسری کے بعد اب دعا کرا دوں کرا کے میں بھی، میرے مہمان بھی آئے ہوں گے وہاں اور رخصت بھی ہونا ہے۔ تو پہلی علامت تو یہ ہے دنیا سے دل کو بچا کر رکھنا، دنیا کو دل میں نہ آنے دینا۔ دنیا میں رہیے، کشتی پانی ہی میں تو رہتی ہے مگر پانی اپنے اندر نہیں آنے دیتی، ملا ہوشیار رہتا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ الانابۃ الی دار الخلود، اپنے وطن کی طرف ہر وقت تیار رہو۔ جیسے کوئی آدمی کراچی چند دن کے لیے جاتا ہے لاہور سے، کاروباری لحاظ سے ہر وقت دل میں اس کو لاہور کی یاد رہتی ہے، دن گنتا رہتا ہے، پوچھتا آج کون دن ہے، سیٹ ہماری تو بک ہے بھائی فلاں۔ جیسے میں دن گن رہا ہوں، میں اس وقت مسافر ہوں آپ کے شہر میں، تو میرے دماغ پر ہر وقت چھایا ہوا ہے کہ بدھ کے دن تیزگام سے میری سیٹ بک ہے۔ میں ہر وقت اپنے کراچی کو یاد کر رہا ہوں۔ بھائی دیکھ لو، اپنا جرم بھی ہے، جرم نہیں ہے، اپنے وطن کی یاد ہے، لیکن کم سے کم بتا رہا ہوں کہ پردیسی کو یوں رہنا چاہیے کہ ایک دن ہمیں زمین کے نیچے بھی جانا ہے، اور وہ کرنسی بدل جائے گی۔ جب ملک بدل جائے گا تو کرنسی بدل جائے گی، وہاں یہی روزہ نماز عبادت تلاوت کام دے گی، یہ آپ کی سب یہیں دھری رہ جائے گی۔ تو 2 علامت ہو گئی، وطن آخرت کی یاد اور دنیا کو پردیس سمجھنا، اور دل کو اس سے وہ ہوشیار رکھنا، اچاٹ رکھنا۔ نمبر 3 کیا ہے؟ والاستعداد للموت قبل نزولی، اور موت آنے سے پہلے، پیشی کے وقت سے آنے سے پہلے ہر کلرک بھی اپنے ایڈمنسٹریٹو آفیسر کو، ہر ملازم اپنے مالک کو پیشی سے پہلے کاغذات درست کر لیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے دفتروں میں، اگر یہ اطلاع آ جائے کہ صوبے پنجاب کا گورنر یا وزیر اعلیٰ فلاں دفتر کا معائنہ کرنے آ رہا ہے، وابڈا کا مثلاً یا اور بجلی کا، تو سارے لوگ جلدی کاغذات صفائی، یہ وہ، ہمیں بھی ایک دن پیش ہونا ہے خدا کے سامنے۔ اپنے دل کی صفائی کر لو، کانوں سے اگر کانے وانے سنتے معافی مانگ لو، صفائی کر لو، یہ بہت بدبودار چیزیں ہیں۔ زبان سے غیبت کی، اللہ سے توبہ کر لو۔ پیشی کے لیے وہی معاملہ ہے جیسے کوئی شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی بیوقوف جواں پڑے ہوئی، منہ میں پیریا، بدبو، مسواک بھی نہیں کرتی، پڑی ہی کہیں دیکھا جائے گا جب شوہر آئے گا تو۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ جانے بلا لیتی یا کس گھڑی، تو رہ جائے گی، تو رہ جائے گی، تو تکتی سی رہ جائے گی، کھڑی سی کھڑی، یعنی ایسی تکتی رہ جائے گی، اور اچانک وہ بلا لے گا۔ اللہ تعالیٰ جب بلاتے ہیں اچانک اطلاع نہیں فرماتے کہ کب اب آ جانا، فائل درست کر لو، 2 مہینے کے بعد یا سن 1987 میں ہم تمہیں بلانے والے ہیں۔ یہی تو خاص معاملہ ہے۔ اگر اللہ نے بتا دیں کہ سن 1987 میں اس مسجد میں فلاں بڈھے کو لینا ہے، تو ہم لوگ فوراً اسٹڈی اور ریڈی ہو جائیں گے، سمجھا، ہر وقت تیاری میں لگ جائیں گے کہ نہیں۔ لیکن بھائی اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اچانک کوئی مقرر نہیں وقت ہے، نہ جانے کس کو کس وقت بلا دیں، لہٰذا ہر وقت تیار رہے۔ اچھا، نہ بتانے میں بہت بڑا فائدہ ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بتا دیتے کہ سن 1986 ستمبر ہے، اکتوبر ہے، 1987 اکتوبر میں فلاں آدمی کا انتقال ہوگا، میں سچ کہتا ہوں میں تو آج ہی سے لیٹ جاؤں گا۔ یعنی اتنا خوف طاری ہوگا کہ نہ کوئی دکان کے قابل ہوگا، نہ کوئی بیوی کا حق ادا کر سکے گا، اور نہ چلنے پھرنے کی بلا ٹی وی ہو جائے گی۔ ہر سب کہے گا ارے 1 ہی سال تو رہ گئے، روزانہ دن گنے حیات تو میرا موت کا حکم۔ یہ ان کا احسان و فضل ہے۔ دنیا کو رونق اور آبادی دینا تھا کہ دنیا آباد رہے، رونق بھی رہے، اور وقت پر مستعد رہے کہ بھائی ہم جب چاہیں تم کو بلا لیں، ہر وقت مستعد رہو۔ اس میں زیادہ فائدہ ہے، نہ بتانے میں زیادہ فائدہ ہے کہ ہم ہر وقت اپنی بندگی کے نوک پلک کو درست کرتے رہیں۔ یہ بس چند باتیں عرض کر دیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
میری اس گزارش کو اللہ تعالیٰ اپنے شرف قبول سے نوازے اور ہم کو بھی اور آپ سب کو اپنا پیارا مقبول محبوب بنا لے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنی ناراضگیوں کو ہم سے اٹھا لیجیے اور ہم کو معاف کر دیجیے. اللہ ہم دل و جان سے آپ سے معافی مانگتے ہیں اپنے کانوں کے گناہوں سے, آنکھوں کے گناہوں سے, دل کے گناہوں سے, پیروں کے گناہوں سے, سب سے پیر تک ہمارا ظاہر باطن جس نے جو خطا بھی کی ہو آپ اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے. آپ بہت بڑے معاف کرنے والے ہیں اور ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیے اور محبت بھی بہت اعلیٰ مقام کی نصیب فرمائیے جس محبت پر آپ اپنے بندوں کو ولی اللہ بنا لیتے ہیں. اللہ ہر گناہ کو چھوڑنے کی توفیق نصیب فرمائیے. ایسا ایمان اور ایسا یقین عطا فرما دیجیے جو آپ اولیاء صدیقین کو نصیب فرماتے ہیں. ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دیجیے, ہر سوء قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے. تو دنیا میں بھی آرام سے رکھیے کہ پردیس میں بھی راحت دینے پر آپ قادر ہیں اور آخرت میں بھی آرام سے رکھیے کہ آپ وطن آخرت میں بھی راحت عطا فرمانے پر قادر ہیں. دونوں جہان کے آپ مالک ہیں, ہم دونوں جہان کی عافیت اور راحت کی ٹھیک آپ سے مانگتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.